بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گرین سگنل ود شاہد مشتاق۔ ناظرین، آج آپ سے میں نے جس موضوع پہ بات کرنی ہے، اس لفظ کو آپ اپنے روزمرہ کی زندگی میں، خاص طور پہ وہ لوگ جو پروفیشنل ہیں، وہ اکثر انہیں اس لفظ کا یا اس جملے کا سامنا ہوتا ہوگا، اور وہ چند لفظ ہیں: کوڈ آف بزنس کنڈکٹ، COBC، ضابطۂ اخلاق۔ بعض اوقات جب آپ کسی کمپنی میں یا کسی اچھے ادارے میں کام کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کسی بھی چیز کی وائلیشن کرتے ہیں یا خلاف ورزی کرتے ہیں، تو آپ کو COBC کے تحت اس ادارے سے، کوڈ آف بزنس کنڈکٹ کے تحت نکال دیا جاتا ہے۔ آپ کو نااہل تصور کیا جاتا ہے کہ آپ کو ضابطۂ اخلاق کا پتہ نہیں ہے اور آپ نے اس کی خلاف ورزی کی ہے۔ لیکن ہمارے ملک میں، میں بڑا کھل کے یہ بات کرنا چاہوں گا، میں خود میڈیا سے وابستہ ہوں، پچھلے کئی سالوں سے میڈیا سے وابستہ ہوں، لیکن اب آ کے کچھ یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے چند بہت سینئر جرنلسٹ، جن کو میں جن کو فالو کرتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ کبھی میں بھی اس لیول پہ آ سکوں کہ لوگ میری بھی فین فالوئنگ اتنی زیادہ ہو، اور لوگ مجھے بھی سنیں، مجھے جانیں، میرا پیغام جو ہے، میری جو آواز ہے، وہ بالکل اس لیول تک لوگوں تک پہنچ سکے، آپ لوگوں تک پہنچ سکے جیسے ہمارے کچھ سینئر جرنلسٹ کی پہنچتی ہے۔ مگر اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اب جب کہ ہمارے ہاں ضابطۂ اخلاق یا کوڈ آف بزنس کنڈکٹ جو ہے، اس کو سینئر لوگوں کی طرف سے اس انداز سے روندا جائے گا، تو پھر آپ لوگوں کو مجھے نہیں معلوم کہ پھر آپ فالو کس کو کریں گے، آپ کس کی بات کو لیں گے، اور آپ کس کی بات کو کس کی تائید کریں گے، کس کو آپ اپنا آئیڈیل سمجھیں گے۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ترکی میں پچھلے دنوں ایک بڑا قیامت خیز قسم کا زلزلہ آیا، جس میں آج کے دن کی رپورٹس کے مطابق ترکی اور شام میں کل ملا کے تقریباً 46,000 سے زائد افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ ایسے میں بہت سے ممالک نے آگے بڑھ کے ترکی اور شام کی مدد کا فیصلہ کیا، اور مختلف ممالک سے جو ہے وہ ترکی میں خاص طور پہ امداد روانہ کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اس سلسلے میں فوری طور پہ ایک ہمدردانہ بیان جاری کیا، ترک صدر سے ٹیلی فون پہ بات کی، اور پاکستان کی طرف سے مکمل امداد اور حمایت کی یقین دہانی کرے، اور اس کے ساتھ ہی پھر یہاں سے خیمے، کمبل، ادویات اور دیگر ساز و سامان کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ہماری ریسکیو 1122 کے سروسز کے جو لوگ ہیں، وہ ترکی کے آفت زدہ علاقوں میں پہنچ گئے، اور ساتھ ہی ساتھ پاک فوج کے نوجوانوں کے دستے بھی وہاں موجود ہیں۔ یہ بڑا گڈ ول جیسچر ہے، ترکوں کے ساتھ پاکستانیوں کی، اور پاکستانیوں کے ساتھ ترکوں کی بڑی خاص محبت ہے، اور ظاہر ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ایک امت ہے، مسلم امہ ہے، ایک ہے مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے۔ تو یہ سلسلہ جو ہے، یہ تب سے لے کر آج کے دن تک، جب تک آپ لوگ یہ ویلاگ دیکھ رہے ہیں، وہ جاری ہے، اور امداد مختلف صورتوں میں پاکستان سے ترکی میں پہنچائی جا رہی ہے۔ لیکن ایک دو دن پہلے ایسا ہوا کہ میں اب اس کو کیا کہوں، ایک ناسمجھ پاکستانی بچے نے، جو کہ ایک ویلاگر ہے، ایک یوٹیوبر ہے، اس نے صبح صبح ایک ویلاگ کیا، اور اس کی ویڈیو سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یا تو وہ ترکی میں موجود ہے یا کسی اور یورپی ممالک میں ہے، کیونکہ کسی ملک میں ہے، کیونکہ اس کی ویڈیو کے پیچھے آپ کو سمندر نظر آ رہا ہے، اور آپ کو وہاں پہ کچھ ایک ساحل نظر آ رہا ہے، اور وہ باقاعدہ اس بات کو کہہ رہا ہے کہ میں آج جب صبح اٹھا ہوں تو میں نے ترک میڈیا پہ پاکستان سے کچھ خبریں آ رہی تھیں، وہ محسوس کی۔ خبر بیسیکلی اس نے کیا بریک کی، اس نے یہ شوشہ چھوڑ دیا کہ جو ایک امداد پاکستان کی طرف سے خیموں اور کمبلوں کی صورت میں ترکی میں پہنچائی جا رہی ہے، یہ وہی امداد ہے جو کل سیلاب زدہ علاقوں میں ترکی کی جانب سے پاکستان کو دی گئی تھی، اور اس حکومت نے اسی کے اوپر لیبل اور ٹیگز اتارے بغیر اس کو واپس بھیج دیا ہے۔ وہ تمام حکومت مخالف جماعتیں، اور وہ تمام وہ بازاری قسم کے یوٹیوبرز اور مختلف جماعتوں سے وابستہ کارکنان نے اس کو بڑا اپنے اپنے انداز میں اس کے اشتہارات بنائے، اور اس کو بڑا وائرل کیا۔ یہ آپ کو
دیکھنے کو ملا، مختلف واٹس ایپ کے اسٹیٹس میں بھی آپ کو، ٹویٹر پہ بھی دیکھنے کو ملا، آپ کو فیس بک پہ بھی دیکھنے کو ملا، اور باقی ہمارے پاس جتنے مینز ہیں۔ چلیں، جس نے اس کو بریک کیا تھا اس کا تو نام بھی، کم از کم مجھے اس کا نام بھی معلوم نہیں، وہ ایک غیر معروف سا بچہ ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ ہمارے ایک سابق صحافی، میں سابق صحافی اس لیے کہوں گا کہ ہمارے موجودہ چیئرمین پی سی بی نجم سیٹھی صاحب نے اسی خبر کو ٹویٹ کیا اور نیچے اس بچے کی اس ویڈیو کو بھی لگا دیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد اس ٹویٹ کو ڈیلیٹ کر دیا۔ یہ وہی نجم سیٹھی صاحب ہیں جو ایک چڑیا کے ہونے کا ذکر کرتے ہیں۔ اگر ان کی چڑیا اس انداز سے کام کرتی ہے تو پھر آپ سوچیں کہ اس ملک کی صحافت کا اللہ ہی حافظ ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا کام کیا وہ ڈاکٹر شاہد مسعود، بالکل وہی اینڈ آف ٹائمز والے شاہد مسعود، جنہوں نے 35 پنچر والی خبر بھی لیک کی تھی اور اس کے بعد بھی معافی مانگ لی گئی تھی۔ انہوں نے اس خبر کو ٹویٹ کیا اور پھر اس کے بعد حامد میر صاحب نے بھی اس خبر کو ٹویٹ کیا، لیکن حامد میر صاحب نے دوبارہ اس خبر کو ڈیلیٹ کر دیا، اور اس کے بعد ایک معذرت نامہ حامد میر صاحب کی طرف سے ٹویٹر پہ سامنے دیکھنے میں آیا، جس میں انہوں نے لکھا کہ بالکل اس کو پڑھ کے تو میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، لیکن بہرحال یہ خبر جھوٹی تھی۔ اور آخر میں یہ ہوا کہ وہ یوٹیوبر جس نے اس خبر کو بریک کیا تھا، اس نے بھی نیکسٹ ڈے جو ہے دوبارہ ایک ویڈیو اپلوڈ کی، اور اس میں اس نے اس خبر کے غلط ہونے کا اعتراف کیا اور اس پہ قوم سے معذرت کی۔ لیکن ٹائمز آف انڈیا نے اسی خبر کو اپنی شاہ سرخی میں شامل کیا اور تصویر لگا کے انہوں نے لکھا کہ پاکستان نے ترکی کی جانب سے وصول کردہ وہ امداد جو سیلاب کے دنوں میں حاصل کی گئی تھی، اسے ترکی کے زلزلہ زدگان کو واپس دے دیا ہے۔ اور یہ خبر ڈاکٹر شاہد مسعود نے ایک لائیو شو کے دوران کی ہے۔ یہ اتنی شرم کی بات ہے اور یہ اتنی غیر ذمہ داری کی بات ہے کہ جس پہ دشمن ملک بھی بغلیں بجا رہا ہے۔ اور اب آپ نے دیکھا ہوگا ہم ایک ایسے ملک میں جہاں بڑی سی ایک خبر آتی ہے، اور اگر وہ خبر غلط ہو تو اخبار میں ایک چھوٹے سے چوکھٹے میں اس کی تردید دوسرے دن آ جاتی ہے کہ کل ہم نے جو فلاں خبر دی تھی وہ غلط تھی۔ میں نے شروع میں جو بات کی، کوڈ آف بزنس کنڈکٹ، ضابطہ اخلاق، کیا ہمارے ہاں یہ صحافت کا کوئی ضابطہ اخلاق ہے یا نہیں ہے؟ جس کا جو دل کرتا ہے وہ اٹھتا ہے، اس بات کو سوچے سمجھے اور جانے بغیر اور اسے تصور کیے بغیر کہ اس کا ہمارے ملک کی عزت کے اوپر کیا اثر پڑے گا۔ یعنی پاکستان نے، جبکہ ہم خود اس وقت ایک انتہائی مشکل اور نازک وقت سے گزر رہے ہیں، ایک ایسے مشکل وقت میں پاکستان نے اگر ترک بھائیوں کی امداد کی ہے، وہاں پہ اپنے جوانوں کو بھیجا ہے، وہاں پہ امداد بھیجا ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ اس وقت تمام تر سیاسی اختلافات کو بھلا دیں اور اس بات سے سائیڈ پہ ہو جائیں کہ کس کی حکومت ہے، کون اپوزیشن میں ہے۔ ترکوں نے اس امداد کو نون لیگ کی امداد کے حوالے سے نہیں دیکھا، یا پی ٹی آئی کی امداد کے حوالے سے نہیں دیکھا، یا الخدمت کی امداد کے حوالے سے نہیں دیکھا، انہوں نے اسے پاکستان کی امداد کے حوالے سے دیکھا ہے۔ لیکن ایک بھائی اگر بہت برے حالات میں سے گزر رہا ہو اور دوسرے بھائی کے اوپر اچانک سے کوئی آفت آ جائے، تو وہ بھائی جو آلریڈی بڑی غربت میں، بڑی قسم پرسی کی زندگی گزار رہا ہے، وہ اس کے باوجود اپنا پیٹ کاٹ کے اگر اپنے دوسرے مصیبت زدہ بھائی کے لیے خوراک کا بندوبست کرتا ہے، تو اس سے بڑی انسانیت کی مثال اور کوئی نہیں۔ اور پاکستان نے یہ مثال قائم کی، لیکن نجم سیٹھی، ڈاکٹر شاہد مسعود اور حامد میر کی طرف سے اتنی غیر ذمہ دارانہ حرکت کے اوپر پیمرا کو نوٹس لینا چاہیے، یا کم از کم ہمارے ہاں کوئی ایک ایسا ضابطہ اخلاق ہونا چاہیے کہ جس کی بنیاد پہ آئندہ اس طرح کی حرکت نہ ہو۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان شاہد مشتاق کو دیجیے گا اجازت، اگلے ویلاگ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔